دیکھیے ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر دعوت نبیوں کی طریقے پر نہیں ہوگی تو نتیجہ بھی وہ نہیں ملے گا جو نبیوں کو ملا ہے۔ اگر دعوت نبیوں کے طریقے پر نہیں ہوگی علیہم الصلاۃ والتسلیم تو پھر ثمر، اس کا پھل اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ بھی وہ نہیں ملے گا جو اللہ کے نبیوں کو ملا اور جو صحابہ کو ملا۔ اگر ہماری دعوت اس سے ہٹ کر ہو رہی ہے جس پر نبیوں نے دعوت دی ہے، پھر کس بات کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نتیجہ نبیوں جیسا ملے گا، نتیجہ صحابہ جیسے ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ قرآن مجید نے سبحان اللہ پارہ 14 میں سورہ نحل میں سارے پیغمبروں کو ایک آیت میں اللہ نے جمع کر دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کیا لفظ ہے اللہ کا، ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے سبحان اللہ۔ ہر قوم میں، یہاں بھی آئے ہیں، ہم نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اب دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، ہر پیغمبر کی دعوت اس آیت میں بیان کر دی۔ دعوت کیا ہوتی ہے، کس چیز کا نام دعوت ہے، سارے نبیوں نے کس پر لوگوں کو بلایا ہے، تبلیغ کیا ہوتی ہے، اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے سبحان اللہ۔ میرا ایک لفظ بھی مت لے جائیے، اس جمعہ میں آپ کے ساتھ فرشتے بھی بیٹھے ہیں سبحان اللہ، میرا ایک بھی نہیں، قرآن کی آیت، سارے نبیوں کی دعوت کا نچوڑ اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں نے یہی دعوت دی ہے۔ عربی میں اگر یاد رکھنا چاہو تو یاد رکھ لو، یہی دعوت رہی ہے۔ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، سارے نبیوں کی یہی دعوت رہی ہے۔ عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی سبحان اللہ، عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی عبادت، اور طاغوت سے بچا جائے۔ طاغوت کیا ہے، اس موضوع پر اسی منبر رسول سے کئی بار خطبات ہو چکے ہیں۔ لفظ آ رہا ہے طاغوت، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جائے وہ طاغوت ہے۔ سارے پیغمبر دنیا میں آئے ہی دو مقصد کے لیے ہیں، صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور طاغوت سے بچا جائے۔ سارے نبیوں کی دعوت کا نچوڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دائی بنا کر بھیج رہے ہیں۔ یا معاذ انک تأتی الی قوم من اہل الکتاب، اے معاذ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جن کے پاس پہلے سے علم ہے، جو جاہل قسم کے لوگ نہیں ہیں، پہلے سے علم رکھتے ہیں، تم اپنی دعوت شروع کرو اس سے۔ اللہ اکبر، نبی بتا کے بھیج رہے ہیں، دعوت اس پر ہونی چاہیے۔ فدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، عقیدے کی دعوت پہلے ہوگی، عقیدے کی دعوت پہلے ہوگی۔ فدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، اے معاذ پہلے جا کر ان سے یہ کہو کہ تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک ایک لفظ اس حدیث پر غور کریں میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، نبی فرماتے ہیں معاذ سے اگر اسے مان لیں، اگر اسے تسلیم کر لیں، یہ عقیدے کو مان لیں، عقیدے کی خرابی دور ہو جائے، فَأَعْلِمْهُمْ، اس کے بعد تمہاری دعوت ہوگی 5 نمازوں کی طرف۔ سبحان اللہ، ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، یہ بات کا لفظ ہے۔ پہلے عقیدے کی درستگی ہوگی، پہلے عقیدہ صحیح ہوگا، پہلے قبر پرستی سے روکا جائے گا۔ اللہ استوا علی العرش، عرش پر موجود ہے، پہلے یہ بتایا جائے گا، پہلے یہ بتایا جائے گا کہ داتا صرف اللہ ہے، پہلے یہ بتایا جائے گا مانگنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، پہلے یہ بتایا جائے گا یہ جو تعویذ ہم لگائے ہیں یہ تعویذ کچھ دیتی ہوتی نہیں ہے، بعد میں بتایا جائے گا 5 نمازیں تجھ پر فرض ہے۔ یہ نبی نے صحابہ کو طریقہ بتایا، یہ حدیث ہے۔ فعالمہم، پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اگر اسے مانتے ہیں عقیدہ صحیح ہوتا ہے، بعد میں تم آگے بڑھو سبحان اللہ، بعد میں تم تلقین کرو کہ 5 نمازیں تم پر فرض، ترتیب اللہ کے نبی نے بتا دی۔